نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 جو کہ کنٹینیوشن ہے 49 کا۔ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا تھا 49 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے تھے، جو میریکلز ان کو عطا کیے تھے تبلیغ کرنے کے لیے، حق کی طرف بلانے کے لیے، وہ کیا کیا تھے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا معجزہ دیا تھا، کیونکہ اس دور میں طب یعنی میڈیسن بہت عروج پہ تھا، تو اس کی مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسے معجزات دیے کہ وہ جو تھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر سکتے تھے، اور پرندوں میں جان مطلب پرندوں میں کیا کرتے تھے، پھونک مارتے تھے مٹی کے پرندے میں تو وہ اصلی پرندہ بن جایا کرتا تھا۔ پھر جو عیسیٰ علیہ السلام جو لوگ کھا کر آتے تھے یا جو ذخیرہ گھروں میں کرتے تھے اس کے تعلق سے بتا سکتے تھے، اور وہ کیا کر سکتے تھے، جو پیدائشی اندھا ہے یعنی جو نابینا ہے، جو پیدائشی بورن بلائنڈ ہے اس کو، اور جو برس کا مریض ہے یعنی کہ جو لیپریسی کا کوڑ کا مریض ہے اس کو بھی وہ شفا یاب کر سکتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ ان کو معجزات دیے گئے تھے تاکہ وہ کیا کریں، تبلیغ کے لیے پھر ان معجزات کو استعمال کریں۔ اب آگے کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، سارے الفاظ کس کے، فرسٹ پرسن کے تھے، فرسٹ پرسن یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں آگے جو آیت آ رہی ہے 50 وہ بھی انہی کے زبانی ہے۔ ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 50 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لکم بعد الذی حرم علیکم وجئتکم بآیت من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعونی۔ ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو آپ لوگوں کو الحمدللہ پتہ ہیں، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی۔ اب کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری نشانیاں بتائی کہ میں پھونک کر مردے میں وہ جو پرندہ ہے اس کے اندر میں پھونکتا ہوں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، میں بتا سکتا ہوں کہ تم جو ہو مطلب تم نے کیا ذخیرہ کیا ہے، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے، میں برس کے مریض کو اور جو پیدائشی اندھا ہے اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں باذن اللہ، اللہ رب العزت کے حکم سے۔ تو یہ اس طریقے سے وہ اپنی زبانی کہہ رہے ہیں، آگے کی بھی بات انہی کی زبانی ہے۔ وہ مصدق لما، وہ کیا ہوگا، اینڈ یا اور کا ترجمہ ہوگا، کنجنکشن ہے، کنجنکشن حرف عطف ہے۔ ہماری آواز آپ لوگوں کو نہ سمجھ آئے تو پلیز ہمیں بتائیے گا، حرف عطف ہے، ٹھیک ہے۔ واو کا ترجمہ ہوگا اینڈ یا پھر اور مصدقن۔ اب مصدقن کے روٹ لیٹرز کیا ہیں، سواد دال قاف۔ سواد دال قاف صدق کا مطلب کیا ہوتا ہے، سچ، ٹروتھ۔ یہ اس روٹ لیٹر کا میننگ کیا ہوتا ہے، ٹروتھ، سچ، سواد دال کاف کا۔ تو مصدق کا کیا میننگ ہوگا، یہاں پر ہم نے کہا تھا میم کا ترجمہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، والا، ٹھیک ہے، والا، جیسے مومن ایمان والا، مسلم اسلام قبول کرنے والا، مفسد فساد کرنے والا، تو میم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، والا۔ سواد دال کاف سچا ہے نا، سچ ثابت کرنے والا، تو سواد دال کاف مطلب صدق، سچا ثابت کرنے والا، کنفرم کرنے والا، کنفرم کرنے والا یا سچا ثابت کرنے والا، یا آپ کہہ سکتے ہیں اچھی اردو میں تصدیق کرنے والا۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، کنفرمنگ، کنفرمنگ یا تصدیق کرنے والا۔
تصدیق کرنے والا، یعنی وہ کہہ رہے میں تو تصدیق کرنے والا ہوں. کس چیز کی تصدیق کرنے والا ہوں؟ لیما، لی اور ما دو ورڈز ہیں. لی پلس ما، لی ہے کیا ہے ہمارا؟ حرف جر، پریپوزیشن ہے. پریپوزیشن لی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ لیے، فور. ٹھیک ہے، لی کا ترجمہ ہو گیا لیے، فور. اور ماں کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ماں کے تین ترجمے آتے ہیں، کیا، نہیں، جو. یہاں پر ہمارے پاس کیا ترجمہ آئے گا؟ ماں کا جو آ جائے گا. ٹھیک ہے، کیا اور نہیں نہیں آئے گا، یہاں پر جو کا ترجمہ آئے گا. اس کے لیے جو، اس کے لیے جو یعنی وہ جو، اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کی جو. وہ اور مصدقن تصدیق کرنے والا، کنفرم کرنے والا، سچا ثابت کرنے والا، لیے ما جو، اس کے لیے جو یا اس کو جو. ٹھیک ہے، اس کو جو، اس کے لیے جو. بینا یدیا، بینا یدیا ہم نے آپ سے کہا تھا بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، درمیان، بٹوین. ٹھیک ہے، بٹوین ہوتا ہے بینا کا ترجمہ. اور ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ. ٹھیک ہے، ہاتھ. ید کا مطلب ہوگا، یدئی کا مطلب دو ہاتھ ہے. یدئی نے ایکچولی میں یہ ہے یدئینی، یدئی، یدئینی، لیکن اس کا نون ڈراپ ہو چکا ہے تو بچا کیا؟ یدئی. تو بینا یدئی، یدئی کا مطلب دو ہاتھ، دو ہاتھوں کے درمیان. تو دو ہاتھوں کے درمیان کیا ہوگا؟ سامنے. ہمارے دو ہاتھوں کے درمیان ہمارا سامنے والا حصہ ہے نا، فرنٹ ہے نا، بیفور ہے. تو ہم بیفور کا ترجمہ کریں گے، دو ہاتھوں کے درمیان ترجمہ نہیں کریں گے. ان دونوں ورڈ کو ہم ملا دیں گے، بینا یدئی کو. ٹھیک ہے، بیفور کا ترجمہ کریں گے، سامنے. ٹھیک ہے، اور کس کے سامنے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں ابھی. تو یہاں پر تین چیزیں ہیں، ایک ہے بینا یدئی، اور ہے یا. دو یا ہے نا، دیکھیں، ایک یدئی کا یا ہے، اور ایک یا جو ہے پرسنل پروناؤن کا، یعنی کہ ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن کا یا ہے. تو بینا یدئی کا ترجمہ ہم کر دیں گے سامنے، بیفور. اور یہ یا کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن. اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر متصل. اور ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ میرے، میرے یعنی می کا ترجمہ ہو جائے گا میرے سامنے. میرے سامنے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے. ٹھیک ہے، بینا یدیا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. ہم نے اس سے پہلے بھی ورڈ پڑھا تھا، اس کو ٹکڑے کر کے نہیں ترجمہ کرنا. اس کو ہمیشہ بینا یدئی کو ترجمہ کرنا ہے سامنے، بیفور، پہلے، یہ ترجمہ کرنا ہے آپ کو. اور ایک یا آ رہا ہے میرے، میرے سامنے. ٹھیک ہے، ایک یا جو ہے اٹیچ پروناؤن کا یا ہے، اور ایک یدئی کا یا ہے، یا دال یہ، یا دال ید. ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ. ٹھیک ہے، اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں یا دال یا. ید کا مطلب ہوتا ہے ایک ہاتھ، اور دو ہاتھ کیا ہوں گے؟ یدانی یدئینی، آنی اور اینی لگ جائے گا تو یدئینی. تو اسی کا یدئینی کا جو نون ہے وہ ڈراپ ہو کے یہ یا ایڈ ہوا ہے دوسرا والا. ٹھیک ہے، تو یہ یدئی دکھائی دے رہا ہے. اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ دو ہاتھوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو بینا یدیا، میرے سامنے، میرے دو ہاتھوں کے سامنے یعنی میرے سامنے. وہ اور مصدقن تصدیق کرنے والا، لیے ما جو، اس کے لیے جو یا اس کی جو. بینا یدیا، بینا، بینا یدئی سامنے یا میرے سامنے. منت توراتی، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. تو من کا ترجمہ ہوگا فرام یا سے یا فرام. انگلش میں فرام، اردو میں سے. کس میں سے؟ التوراتی، تورات میں سے. ٹھیک ہے،
تورات میں سے، تو اس کے روٹ لیٹرز نہیں نکالنا ہم نے، ناموں کے روٹ لیٹرز نہیں نکالنے، تورات میں سے۔ اب یہ الٹا ترجمہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ حرف جر ہے من، تو پہلے تورات کا ترجمہ کریں گے اور من کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ وہ اور مصدقن، تصدیق کرنے والا، سچا ثابت کرنے والا ہوں، یہ خود کہہ رہے ہیں وہ کہ میں جو ہوں کیا کرنے والا ہوں، میں سچا ثابت کرنے والا ہوں، کنفرم کرنے والا ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو، یا اس کی جو، اس کو، اس کی جو بین یدیا، میرے سامنے ہے، میرے سامنے ہے، من التوراتی، تورات میں سے، من سے توراتی، تورات میں سے، اور کیا کرنے والا ہوں، یعنی کہ میں جو ہوں تورات ہی کو کنفرم کرنے آیا ہوں۔ تم جو تورات کو مینیپولیٹ کر رہے ہو، اس کو رد و بدل کرتے جا رہے ہو، اس کے اندر تبدیلیاں کرتے جا رہے ہو، اس کو تم نے کیا کر دیا، پورا اڈلٹریشن اس میں کر کے رکھ دیا۔ میں اسی تورات کی کیا کرتا ہوں، پہلے تصدیق کرتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے سچی کتاب ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، اس میں کوئی تبدیلی تم نہیں کر سکتے۔ دوسری بات کیا، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، و پھر سے آ گیا، اور یا اینڈ کا ترجمہ ہوگا، حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، تو واو کا ترجمہ ہوگا اور یا اینڈ، لِأُحِلَّ، لی اور اُحِلَّ، ٹھیک ہے، لی کا ترجمہ یہاں پر ہوگا تاکہ، ٹھیک ہے، لام کا ترجمہ ہوگا، لی کا ترجمہ ہوگا تاکہ، سو دیٹ، سو دیٹ، یہاں پہ لی کا ترجمہ وہ نہیں ہوگا، لیے، یہ حرف جر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ والا لام جو ہے حرف جر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لی کا ترجمہ ہوگا تاکہ، سو دیٹ، تاکہ، اہلا، اب اہلا جو کہ ہے وہ یتان کا الف ہے، اور یہ حلہ کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے، ح، لام، لام، دیکھیں لام کے اوپر شد ہے، تو ح، لام، لام، الف، یتان کا الف ہے تو الف کا ترجمہ ہوگا میں، یتان کے آپ لوگوں کو ترجمہ پتا ہے نا، یا، تا، الف، نون، یا وہ، تا تم، یا وہ، الف میں، اور نون ہم، تو الف کا ترجمہ ہو جائے گا میں، تو یہاں پر الف کا ترجمہ ہو گیا میں، اور ہلا مطلب حلال کر دوں، ہاں، لام، لام، الف میں، ہلا، حلال کر دوں، سو دیٹ آئی میک لافل، تاکہ میں حلال کر دوں، ٹھیک ہے، کیا حلال کر دوں، لکم، لا اور کم دو ورڈ ہیں، لا حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، لا کا ترجمہ ہوگا لیے، اور کم کیا ہے، اٹیچ پروناؤن، کم ہے ضمیر متصل، اٹیچ پروناؤن، تو کم کا ترجمہ ہوگا یو آل، تمہارے لیے، تم سب کے لیے، تمہارے، اور لیے، تمہارے لیے، ٹھیک ہے، تو لا کا ترجمہ ہوگا لیے، فور، اور کم کا ترجمہ ہوگا یو، یو آل، لیے، تمہارے لیے، تم سب کے لیے، تمہارے لیے، اور الٹا ترجمہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ لام حرف جر ہے، تو کم کا ترجمہ پہلے کریں گے اور لام کا ترجمہ اردو میں ہم بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے، یہ والا لام حرف جر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ لام تفصیل ہے، یعنی اس کے بارے میں زیادہ بتانے کے لیے، اور مصدقن، تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو، یا اس کو جو، بین یدیا، یا میرے، بین یدئی سامنے ہے، من التوراتی، تورات میں سے، وہ اور لی تاکہ، اہلا، الف میں، حلا، حلال کر دوں، لا لیے، کم تم سب کے لیے، کیا حلال کر دوں، بعد الذی حرم علیکم، بعد، بعض، اس کے روٹ لیٹر ہے با، عین، دواد، بعض کا مطلب ہوتا ہے سم، سم کچھ، سم یا کچھ، ٹھیک ہے، اور بعض کو بعض بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ہم، اردو میں بعض ورڈ بھی ہوتا ہے، لا لیے، کم تمہارے لیے، بعض، بعض، الذی، الذی ہم بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں یہ ورڈ،
وہ جو، وہ جو، وہ جو، ٹھیک ہے. دیٹ وچ، الذی کا ترجمہ ہوگا وہ جو، دیٹ وچ. تمہارے، اور لی لیے یا لی تاکہ، الف میں ہلا حلال کر دوں، لا لیے کم تمہارے لیے، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض یا کچھ، الذی وہ جو، حرما، حرما. اب اس کے اوپر غور کریں. ایک ورڈ ہوتا ہے حرما، پاسٹ میں، پاسٹ ٹینس، یعنی ماضی میں، ماضی ماضی. حرما کا مطلب اس نے حرام کیا، ٹھیک ہے، اس نے حرام کیا، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے پیش اور زیر آ رہا ہے، دیکھیں حرما آ رہا ہے، اس کے اوپر پیش آ رہا ہے اور سیکنڈ لیٹر کے نیچے زیر آ رہا ہے. تو جب پیش اور زیر کا کمبینیشن ہوتا ہے پاسٹ ٹینس میں، یعنی جب دمہ اور کسرہ آتا ہے ماضی میں، تو وہ ماضی مجہول ہو جاتا ہے. ماضی مجہول یعنی پیسو ہو جاتا ہے. تو ہم نے کچھ ایگزامپل بھی دیکھے تھے. قتلا، اس نے قتل کیا، تو اینڈ میں کیا گیا کر دینا ہے آپ نے ترجمہ. جیسے قتلا، اس نے قتل کیا، قتلا، اس کا قتل کیا گیا. ظلما، اس نے ظلم کیا، ظلما، اس پر ظلم کیا گیا. نصرا، اس نے مدد کی، نصیرہ، اس کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. حرما، اس نے حرام کیا، حرما، اس پر حرام کیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس پر حرام کیا گیا، حرام کی گئی. الذی، وہ جو، حرما، حرام کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا گیا اینڈ میں لگا دیں گے ہم، ماضی اس میں مجہول میں. تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ پیش اور زیر کی وجہ سے یہ پیسو ہو گیا، ماضی مجہول ہو گیا، اور مجہول کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے. تو اس میں جو کرنے والا ہے اسی پر کام ہو جاتا ہے. قتلا، اس نے قتل کیا، لیکن قتیلا کا مطلب اسی کا قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کا قتل کر دیا گیا. ظلما، اس نے خود نے ظلم کیا، ظلما مطلب اس پہ ظلم کیا گیا. ایک جگہ وہ ظالم ہے، ایک جگہ مظلوم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر حرام، حرما، اس نے حرام کیا، حریما، اسے حرام کیا گیا. ٹھیک ہے، تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ حرام کیا گیا. و اور لی تاکہ، الف میں ہلا حلال کر دوں، لا لیے کم تمہارے لیے، بازا باز یا کچھ، الذی وہ جو، حرما حرام کیا گیا. کس پر؟ علیکم، تم پر. علا حرف جر ہے، حرف جر پریپوزیشن ہے. علا کا ترجمہ ہوگا اون، اوپر، پر، اپون. اور کم کیا ہے؟ وہی سیم اٹیچ پروناؤن. اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل، ضمیر متصل ہے. کم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یو، تمہارے، تم، تم سب، یو آل، تم سب، تم سب پر. تو علا حرف جر ہے، اسی لیے ہم علا کو بعد میں پڑھیں گے، کم کو پہلے پڑھ لیں گے. اردو میں جب ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو تم سب پر، تم پر یا تم پر، تم سب پر. تمہارے لیے وہ کچھ چیزیں یا بعض چیزیں، الذی وہ جو، حرما حرام کی گئی، علا پر، کم تم پر، تم سب پر. وجئتکم، یعنی پہلا کام کیا کہ میں تو تصدیق کرنے آیا ہوں، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے تورات میں سے، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے کچھ چیزیں وہ جو حرام کر دی گئیں تم پر. ٹھیک ہے، اور کیا؟ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اور اینڈ کا ترجمہ ہوگا وہی حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے. ٹھیک ہے، واؤ کا ترجمہ ہوگا اینڈ یا اور. جی تو، جی تو ہم نے کل بھی پڑھا تھا. جی تو بنا ہے جا سے،
جا ورڈ سے یہ کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے. ہاں جی بالکل. بارک اللہ فیکم. پہلے اس کے روٹ لیٹرز دیکھتے ہیں. جی تو میں، جی تو دیکھیں اینڈ میں تا کے اوپر پیش آ رہا ہے، اس سے پتا چل رہا ہے ہمارے پاس یہ پاسٹ ٹینس ہے، یعنی فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ جیم، یا، حمزہ. جیم، یا، حمزہ. اب ہم اس کو ٹکڑے ٹکڑے میں ترجمہ کرتے ہیں. جی تو، جی، جی ای بنا ہے جا سے. جا مطلب وہ آیا. جا مطلب ہی کیم وہ آیا. ٹھیک ہے. لیکن آگے ہم دیکھ رہے ہیں آیت میں جی تو کے جا کے ساتھ بھی آ رہا ہے. تو جب کبھی جا کے ساتھ آگے بھی آ جاتا ہے آیت میں، تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ لایا. وہ لایا. ہی براٹ. ہی براٹ، وہ لایا. برنگ سے براٹ بنا ہے کہ وہ لایا. ٹھیک ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ کیونکہ جا کے ساتھ بھی آ رہا ہے تو لایا کا ترجمہ ہوگا. کون لایا؟ تو کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ میں. 4 قسم کے تا ہم نے پڑھے ہیں. تا کے اوپر سکون آ جائے تو وہ فیمیل. تا کے اوپر زبر آ جائے تم، میل. تا کے نیچے زیر آ جائے تم، فیمیل. تا کے اوپر پیش آ جائے یعنی میں، میل ہو چاہے فیمیل ہو. تو تا کے اوپر سکون وہ عورت. تا کے اوپر زبر تم مرد. تا کے نیچے زیر تم عورت. اور تا کے اوپر پیش میں. تو جی تو مطلب میں لایا ہوں. وہ اور جا بھی لایا ہوں تو میں. جی تو بھی میں لایا ہوں. تو کا مطلب میں، عربی میں تو کا مطلب ہوتا ہے میں. کم، میں لایا ہوں کم تمہارے لیے، تمہارے پاس. کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ٹھیک ہے. پرسنل پروناؤن، سوری، اس کو پوزیسو پروناؤن ہم نے غلطی سے پرسنل پروناؤن پہلے بھی کہہ دیا تھا. پوزیسو پروناؤن یعنی فاعلی ضمیر. تم سب کے، تمہارے پاس. وہ اور جی بھی لایا ہوں تو میں، تمہارے پاس. کیا لایا ہوں میں تمہارے پاس؟ بھی آیتن، بھی کو. بھی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. اس کا ترجمہ فلیکسیبل ہے. بی کا ترجمہ یہاں پر ہو جائے گا کو. آیتن، آیت کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ، یا. آیا مطلب نشانی، سائن. میریکل، جو بھی وہ میریکلز لائے تھے وہ کیا ہے؟ نشانی ہے، ایک نشانی اور سائن. من ربکم، یہ کل بھی ہم نے اتنا حصہ پڑھا تھا نا. وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس بآیۃ، ایک نشانی کو. من سے. من حرف جر ہے، پریپوزیشن. من کا ترجمہ ہوگا سے یا فرام. ٹھیک ہے. ربکم، 2 ورڈز ہیں. رب، بابا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. رب کا مطلب ہوگا رب، لارڈ. کم کیا ہے؟ کم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. کم کا ترجمہ ہوگا تمہارے، یور، یا تمہارے. تمہارے رب سے یا تمہارے رب کی طرف سے. اور الٹا ترجمہ کیا کیوں کریں گے؟ کیونکہ من حرف جر ہے تو پہلے آگے کے ورڈ کا ترجمہ کر لیں گے، من کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے. تمہارے رب سے یا تمہارے رب کی طرف سے ایک آیت کو تمہارے پاس میں لے کر آیا ہوں. ٹھیک ہے. فاتقوا اللہ واطیعونی، تو کیا کرو؟ فاتقوا اللہ. کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تو، سو، دین، پھر، پس. یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں، آپ کوئی سا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. فاتقوا، پھر اتقوا.
اتقو کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں، واو اور یا، وقایا۔ وقایا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرنا، بچنا، فیئر، ٹھیک ہے، ڈرنا، تو ڈرو۔ اب فتقو جو ہے نا یہاں پر کمانڈ ہے، اتقو اس طریقے سے ہے، تو یہ کیا ہے؟ حکم ہے، حکم امر ہے، کمانڈ، آرڈر، آرڈر، کمانڈ، حکم امر، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر سو پھر کیا کرو؟ اتقو ڈرو۔ واو الف آ گیا، واو الف کس کے لیے آتا ہے؟ پلورل کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے آتا ہے، یعنی تم سب کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرو مطلب ڈرتے رہو، ڈرو، فیئر، سو فیئر، کس سے ڈرو؟ اللہ، اللہ سے۔ حمزہ، لام، ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اللہ کا ترجمہ ہوگا اللہ، ٹھیک ہے۔ پھر واو الف، تم سب اتقو ڈرو اللہ، اللہ سے، اور ڈرو اللہ سے، سو فیئر اللہ۔ وَأَطِیعُونِی، وَأَطِیعُونِی، اب دیکھیں واو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اینڈ کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے، واو کا ترجمہ ہو گیا اور۔ اطیعونی یہ بھی کیا ہے؟ حکم ہے، کمانڈ ہے، تو اطیعونی کو کیا کرنا ہے؟ پہلے ہم اس کو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہاں پر کیا آئے گا؟ طاعت، توئیں، واو، عین اس کے روٹ لیٹر ہیں، توئیں، واو، عین، یہ ورڈ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہم نے آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو، پیروی کرو، فالو کرو اور اوبے کرو، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہوگا اس کا۔ تو اتی یہاں تک تو ہم نے کر لیا، توئیں، واو، عین، یہ واو کی جگہ کیا آ گیا؟ یا آ گیا، کیونکہ یہ حرف علت ہے۔ حرف علت مطلب ویک لیٹرز، ویک واولز، تو ویک لیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ الف، واو، یا، تین ویک لیٹرز ہیں عربی زبان میں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو سیٹ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو جگہ دے دیتے ہیں، تبدیل ہو جاتی ہے ان کی جگہ، یا پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر واو نے یا کو جگہ دے دی، تو تا، واو، عین، توآ، یعنی اطاعت، اطاعت مطلب اوبے، اطاعت کرو، اطاعت، پیروی، کہنا مانو، بات مانو، اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ اونا، اونا مطلب تم سب، پلورل کے لیے آ گیا نا، اونا، اینا اور واو الف، اونا، اینا، واو الف پلورل کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے ہوتا ہے، تو تم سب کیا کرو؟ پیروی کرو۔ اور یہ دیکھیں نون کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، ہم نے اونا ہمیشہ اونا کے فارم میں پڑھا ہے، زبر کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن جب زیر آ جائے نا اس کے نیچے اونی کر کے، تو جیسے ہم نے کہا تھا ربی کے اندر کیا کیا تھا؟ شارٹ کٹ کر دیا گیا تھا یا ہٹا کے میرے رب، ہے نا، اسی طرح سے یہ نی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کے آگے یا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ پوز ہونے کی صورت میں یا یہاں سے حذف کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، تو اسکپ کر دیا گیا، تو نی کے اندر یا موجود ہے، اور یا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اٹیچ پروناؤن کا؟ میری، مائی، ٹھیک ہے، سوری ناٹ مائی، می، مجھے فالو کرو، میری پیروی کرو، تو یہ کیا ہے؟ ہاں جی، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، مجھے اوبے کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم سارے قرآن میں آپ بار بار دیکھیں گے کہ رسول کی اطاعت کیا ہوتی ہے؟ فرض ہوتی ہے۔ ہم نے کہا تھا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اتباع اور ایک ہوتا ہے اطاعت۔ اتباع تھوڑا ہائر لیول ہے، یعنی وہ جو انسان محبت میں بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اتباع کے لیول پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اطاعت کیا ہوتی ہے؟ کہ جو چیز کا حکم دیا گیا ہے اور جس چیز سے روک دیا گیا ہے اس کو فالو کرنا، یعنی کہ ہر رسول نے کسی نہ کسی چیز کا حکم دیا، اللہ رب العزت کی اذن سے وہ پیغام لے کر آئے، انہوں نے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اور وہ جو بول دیں پھر ہم نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟
اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے. ہمیں کہہ دیا گیا 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ہمیں کہہ دیا گیا صاحب استطاعت ہیں زکوٰۃ دینی ہے، ہمیں حج کرنا ہے، ہمیں روزے رکھنا ہے، اور جو بھی دوسرے، یہ تو صرف فرائض ہیں. اس کے علاوہ بھی کہ رسول کا کہاں ماننا ہے، رسول کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جتنے بھی احکامات ہیں تو وہ سب کیا ہوتے ہیں، اطاعت کے اندر آ جاتے ہیں. اطاعت کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو کمانڈ کر دی گئی، جو آرڈر دے دی گئی، جس کا حکم دے دیا گیا، اس کو فالو کرنا کیا ہو جاتا ہے، کمپلسری ہو جاتا ہے. اس کو فالو کرنا ہمارے اوپر obligatory ہو جاتا ہے، وہ ہمارے اوپر لازمی ہو جاتا ہے. اگر ہم اس اطاعت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوتا ہے، کفر میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اتباع از ناٹ کمپلسری. اتباع کیا ہے، ضروری نہیں ہے، obligation نہیں ہے، اتباع کا لازمی چیز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اتباع میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام جو دیکھتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ہر ادا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم فالو کریں. وہ شرٹ کا بٹن جو ہم نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا تھا، ایک صحابی آئے تھے، زندگی میں ایک ہی مرتبہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دا فرسٹ بٹن آف شرٹ، جو پہلا جو ان کا بٹن کھلا ہوا تھا، تو انہوں نے زندگی بھر پھر اپنا جو شرٹ کا بٹن تھا وہ کھول کے رکھا کہ میں اپنے نبی کے اطاعت یا اتباع کر رہا ہوں. یعنی یہ اس چیز کا حکم نہیں ہے، آپ نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا. یعنی آپ جب بڑھ کر کچھ کر رہے ہیں آپ اپنے نبی کے لیے، کہ وہ اس طرح مسکرائے تو ہم بھی ایسے کریں گے، وہ اس طرح سے چلتے تھے تو ہم بھی وہ میانہ چال رکھتے تھے تو ہم بھی میانہ چال رکھیں گے. یہ سب کیا ہے، اس چیز کا جس کا حکم نہیں ہے اس کو فالو کرنے کو اتباع کہا جاتا ہے. تو یہاں پر حکم کس چیز کا ہو رہا ہے، اطاعت کا، جو کہ کمپلسری ہے. اگر یہ نہ کیا جائے گا تو کیا ہو جائے گا، نبی کا انکار ہوگا، اور نبی کا انکار اللہ کا انکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلے اب ہم پوری آیت کو ریپیٹ کرتے ہیں، غور سے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم نے آپ کو یہ چیز بتائی کہ یہ یہاں پر کیا ہے، اتی اطاعت کرو، واو نون تم سب، نی میری، نون کے نیچے زیر ہے مطلب میری، اوبے می اطاعت کرو میری. اب دیکھیے پوری آیت کو، اور مصدقن تصدیق کرنے والا، کنفرم کرنے والا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں کنفرم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تورات کو سچا ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں. لیما بین یدیا، لی لیے، ما جو، اس کے لیے جو، بین یدیا جو میرے سامنے ہے، من التوراتی تورات میں سے، یعنی جو میری کتاب ہوگی، جو انجیل ہوگی، جو بائبل ہے، وہ گوسپل کو کیا کرے گی، کنفرم کرے گی. جو تورات کو انجیل کیا کر رہی ہے، کنفرم کر رہی ہے. اور تورات انجیل کو کون کنفرم کر رہا ہے، ہم نے شروع میں پڑھا تھا، قرآن کنفرم کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کا ذکر آ رہا ہے. تو ہر کتاب نے دوسری کتاب کو کنفرم کیا ہے اس کے ذکر کے ذریعے سے کہ یہ چاروں آسمانی کتابیں ہیں، چاروں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا کہا گیا، اور تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو، یا اس کو جو میرے سامنے ہے، تورات میں سے، من سے تورات میں سے، اور لی تاکہ، الف میں ہلا حلال کر دوں، لا لیے، کم تمہارے لیے، بعض سم کچھ، الذی وہ جو، حرما حرام کیا گیا، علیکم تم پر، اور جئتو جا ابھی لایا ہوں، تو میں، کم تمہارے پاس، بھی آیتن ایک نشانی کو، من سے رب کم تمہارے رب کی طرف سے، پھر واولف تم سب، اتقو ڈرو، اللہ اللہ سے، اور واؤنون تم سب، اتی اطاعت کرو، نی میری، تم سب فالو کرو، پیروی کرو میری. دیکھیے اب یہاں پر ہم روانی پڑھتے ہیں، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کو جو میرے سامنے ہے تورات میں سے، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے کچھ چیزیں وہ جو حرام کر دی گئی تم پر، اور میں جا ابھی لایا ہوں تمہارے لیے ایک نشانی کو تمہارے رب کی طرف سے، پھر تم سب ڈرو اللہ سے، اور تم سب اطاعت کرو، پیروی کرو میری. یہاں پر یہ جو بات ہے نا، حرام کر دیا گیا تم پر، تو کچھ چیزیں ان لوگوں نے کیا کی تھی، ان کے جو اسکالرس تھے، جیسے جو ان کے علماء تھے، یہود کے علماء، انہوں نے اتنا زیادہ غلو کر دیا تھا، اتنا زیادہ اس میں بڑھا چڑھا دیا تھا کہ احکامات کو، کہ ان لوگوں نے کیا کیا،
کہ کچھ چیزیں جو حرام ہے وہ حلال کر لی، حلال کو حرام کر لیا، سب اپنے طرف سے تبدیلیاں کر لی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کیا کیا، ان کو سزا کے طور پر بہت ساری چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی تھی، بہت ساری نعمتیں ان کے اوپر حرام کر دی تھی. جیسے اونٹ کی چربی جو ہوتی ہے، جو جو اندر اندر سے نکلتی ہے، وہ بھی ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے. تو اور دوسرا کیا، ان کے علماء نے کیا کر دیا تھا، ان کے اسکالرز نے، کہ وہ جو سبت کا دن تھا، سیٹرڈے کے دن ان کو کہا گیا تھا، جیسے ہمیں جمعہ کا دن عبادت کا دن کہا گیا ہے، تو اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، کثرت سے عبادت کرنی ہے، درود پڑھنا ہے. اسی طرح ان کو پورا دن سیٹرڈے کا دن عبادت کا بنا دیا گیا تھا، کہ اس میں کام نہیں کرنا، عبادت کرنا. تو ان کے اسکالرز نے کیا کیا کہ ہم دنیاوی کوئی کام نہیں کریں گے، تو ہم اگر کسی مریض کے لیے دعا کرنا ہوگا تو وہ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بھی دنیاوی کام ہے. مطلب اتنا زیادہ ان لوگوں نے گلو کر دیا تھا، اتنا زیادہ ایگزیجریٹ کر دیا تھا اس چیز کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھیجا. نہیں، عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبانی کہہ رہے ہیں کہ میں کس لیے آیا ہوں، کہ جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی، اللہ نے اب اس کو کیا کیا، تمہارے اوپر حلال کر دیا. اور میں تمہارے پاس تورات کو کنفرم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں نشانی یعنی معجزات لے کر آیا ہوں. تو اب کیا کرو تم، اللہ سے ڈرتے رہو اور میری پیروی کرو، یعنی اللہ کے احکامات جو میرے ذریعے سے تم پر پہنچ رہے ہیں، ان کو کیا کرو، تم مانو. ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 51 دیکھتے ہیں، چھوٹی سی آیت ہے، آیت نمبر 51. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. ہمیں لگتا ہے یہ پوری آیت آپ لوگوں کو آ گئی ہوگی ترجمہ کرنے، یہ بہت سمپل سی آیت ہے. انا، انا ورڈ کا ترجمہ آپ سب کو پتا ہے، انا مطلب بے شک. ٹھیک ہے. انڈیڈ، ویریلی، سرٹنلی. انڈیڈ بے شک، انڈیڈ بے شک. اللہ، اللہ روٹ لیٹر ہے، الف لام ہا. اللہ مطلب اللہ، بے شک اللہ. ربی و ربکم، سیم چیزیں ہیں دو اٹیچ پروناؤن کے ساتھ، رب، اور یہاں پر بھی آ رہا ہے رب، را با با، اس کے روٹ لیٹرز ہیں. رب کا مطلب ہوگا رب، لارڈ. ٹھیک ہے. رب یا پھر لارڈ کا ترجمہ ہوگا. رب رب. اور یا کیا ہے، یا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. یا کا مطلب میرا، مائے. اور کم کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ بھی اٹیچ پروناؤن ہے. کم کا مطلب تمہارا، تمہارا، یور. ٹھیک ہے. تو یا مطلب میرا، کم مطلب تم سب کا، تمہارا. اور رب یعنی رب. تو یہاں پر پوزیشن بتائی جا رہی ہے، پوزیسو پروناؤن سے، میرا رب، اور ربکم تمہارا رب. اور بیچ میں کیا آ رہا ہے، واو آ رہا ہے. واو کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، اور یا اینڈ ہو جائے گا، کنجنکشن کے طور پر، حرف عطف کے طور پر. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا ترجمہ، انا بے شک، اللہ اللہ، رب رب یا میرا رب، و اور، رب رب، کم تم سب کا رب. یہ یا اور کم دونوں کیا تھے، اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، جس کو ہم فاعلی ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، پوزیسو پروناؤن بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا رب اور تمہارا رب. انا بے شک اللہ اللہ، ربی میرا رب ہے، و اور رب رب، کم تمہارا رب ہے. بے شک اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. تو کیا کرنا ہے، فَاعْبُدُوهُ، فا اوبدو، اس کے روٹ لیٹرز ہیں عین با دال. یہ کیا ہے، یہ کمانڈ آ رہا ہے. فا اور اوبدو، اوبدو اور ہو، یہ تین حصوں میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا. فا کا ترجمہ کیا ہوگا، سو، تو، دین، پھر. ٹھیک ہے. یہ ترجمہ ہوگا، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس کو، اس ورڈ کو. ف کا ترجمہ کیا ہوگا، پس، پھر، تو، سو، دین. اس میں سے آپ کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. سو، پس، اوبدو. اوبدو کے لیے کون سا روٹ لیٹر آئے گا، عین با دال، عین با دال. اب یہ روٹ لیٹر ہے، عین با دال کا مطلب کیا ہوتا ہے، عبادت سے ریلیٹڈ ہے. اوبدو اگر یہ حکم ہے، کمانڈ ہے، تو کیا ہوگا اس کا ترجمہ، عبادت کرو. ٹھیک ہے. اگر یہ حکم ہے تو کیا ہے،
عبادت کرو. واو الف، یہاں کا الف حذف ہو گیا ہے ہو کی وجہ سے. ہو لگانے کے لیے الف کو حذف کیا، ٹھیک ہے، یعنی گرا دیا گیا، اس کو ڈراپ کر دیا گیا. تو او بدو کا مطلب ہوگا تم سب. یہ الف یتان کا الف نہیں، یہ کمانڈ کا الف ہے، حکم کا الف ہے، ٹھیک ہے. ابدا عبادت، واو الف، تم سب ابدا عبادت کرو. پھر ابدا عبادت کرو، واو تم سب، ٹھیک ہے. پھر سو، تو ابدا عبادت کرو، واو تم سب کس کی عبادت کرو؟ ہو اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل. ہو کا مطلب اس کی، ہم کا ترجمہ آ جائے گا. دین اعبدو ورشپ ہو ہم، دین ورشپ ہم، سو ورشپ ہم. یعنی کس کی؟ یہاں پر ابھی بتا دیا گیا کس کی؟ اللہ کی. یہاں پر اللہ آ گئی نا ضمیر، تو اس کی عبادت کرو. انا بے شک اللہ، اللہ ربی میرا رب بھی ہے، وہ اور ربکم تمہارا رب بھی ہے. تو کیا کرنا ہے؟ تو واؤ تم سب ابدا عبادت کرو ہو اس کی. ھذا صراط مستقیم، ذالکا ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ ذالکا کا اپوزٹ ہے ھذا، اپوزٹ ان دا سینس نیئر ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے. یعنی یہ ھذا اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. ھذا کا مطلب ہوتا ہے دس، یہ اردو میں کہیں گے ہم یہ، اور ھذا مطلب دس، یعنی ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے دس اور دیٹ والا جو پڑھتے ہیں نا، وہی ہے یہ. ھذا مطلب دس، ھذا دس، اور ذالکا مطلب دیٹ. ھذا یہ، ذالکا مطلب ذالک الکتاب، وہ کتاب، ٹھیک ہے. ھذا مطلب دس، یہ صراط مستقیم، صراط مستقیم. یہ دیکھیں جڑوا ورڈز آ رہے ہیں یہاں پر. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے جب جڑوا ورڈ دکھائی دیں جو اینڈ سے بالکل سیم ہو، یا شروع سے بالکل ایک دوسرے کے بازو ہو، برابر میں ہو، اور ایک دوسرے کے بالکل سملر ٹوئنز دکھائی دیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا والا ورڈ اس کی صفت ہوتا ہے. صفت مطلب اس کا ایٹریبیوٹ، اس کی اس کا ایڈجیکٹو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ صراط اگر ناؤن ہے تو اس کا ایڈجیکٹو کیا ہوگا؟ مستقیم. اب یعنی یہ اس کی صفت ہے. ابھی ہم بتاتے ہیں اس کو ترجمہ کیسے کریں گے. پہلے تو صراط کے روٹ لیٹر ہیں سواد را تا، سواد را تا. صراط کا مطلب ہوتا ہے دا پاتھ، پاتھ، وے، راستہ، راستہ. ایکچولی میں صراط کا مطلب ہی ایسا راستہ ہوتا ہے جو سیدھا ہو لیکن بہت مشکل ہو. یعنی وہ راستہ ایسا ہے کہ اس کے اندر مشکلات بہت ہوں گی. تو جو اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے وہ آسان نہیں ہوگا، وہ مشکل ہی ہوگا. کیونکہ جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہلے کیا کیا؟ جنت کا معائنہ کرایا. جب جنت کی تخلیق ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جبریل، یہ جنت کیسی ہے؟ کہا یا اللہ یہ جنت تو اتنی خوبصورت ہے کہ ہر کوئی اس میں آنا چاہے گا. پھر کیا کیا کہ اس کا راستہ دکھایا کہ جنت آنے کا دیکھو یہ راستہ ہے. تو کہا یا اللہ اس میں تو کوئی بھی نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ اس کا راستہ تو بہت مشکل ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم دکھائی، تو جہنم دیکھ کر جبریل علیہ السلام کانپ گئے، کہا کہ یہ یا اللہ یہ جہنم، اس میں تو کوئی بھی نہیں آنا چاہے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جہنم کا راستہ دکھایا، تو دیکھا کہ راستہ اتنا رنگین، اتنا چمکدار، اتنا اٹریکٹیو کہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ اس راستے پہ تو ہر کوئی چل پڑے گا. تو یہی معاملہ ہو رہا ہے نا ہمارے لیے بھی. دنیا میں ہم نے جنت کا راستہ مشکل ہے. صراط کا مطلب ہوتا ہے مشکل لیکن سیدھا راستہ، ٹھیک ہے. راستہ تو سیدھا ہے لیکن ہے مشکل، اس کے اندر کانٹے آئیں گے، اس کے اندر تکلیفیں آئیں گے، اس کے اندر آزمائش آئیں گے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیں گے، اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، اس میں اپنے نفس کو دبانا پڑے گا، نفس کو مارنا پڑے گا. سردی کا موسم آئے گا، صبح اٹھ کے وضو بھی کرنا پڑے گا، رات کو نہیں اٹھا جا رہا ہوگا تو عشاء کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی، ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ مشکل راستہ ہے لیکن کیا ہے؟
سیدھا راستہ ہے جو اللہ تک جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاذا یہ، صراط راستہ، سواد روتا اس کے روٹ لیٹر ہے. مستقیم، مستقیم، مستقیم کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ قاف واو میم. قاف واو میم. ہم نے قائم بالقسط کا پڑھا تھا نا، کسی بھی چیز کو اسٹریٹ کر دینا، سیدھا کرنا کے لیے قاف واو میم آتا ہے. ٹھیک ہے، مستقیم، سیدھا، اسٹریٹ، اسٹریٹ، سیدھا. اب اس میں میم کا الگ سے ترجمہ نہیں کریں گے ہم، یہاں کے اس میم کا الگ سے ترجمہ نہیں کریں گے. یہ ایک ورڈ ہے، یہ ایک صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ کس کا ایڈجیکٹو ہے؟ سیرات کا. تو ہم کہتے ہیں نا جیسے چھوٹا بچہ، پیاری بچی، اس طریقے سے سیدھا راستہ. تو کبھی بھی جب ایسے جڑوا ورڈ آتے ہیں تو دوسرے ورڈ کو پہلے پڑھیں گے، پہلے ورڈ کو بعد میں پڑھیں گے. سیدھا راستہ. ٹھیک ہے. انا بے شک، اللہ اللہ، رب رب یا میرا رب، و اور رب رب، کم تمہارا رب، پھر واؤ تم سب، ابدا عبادت کرو ہو اس کی، یعنی اسی کی عبادت کرو کیونکہ وہ تمہارا میرا سب کا رب ہے. ہاذا یہ، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، یہی سیدھا راستہ ہے کہ تم سب کیا کرو؟ اللہ کے عبادت کرو. اچھا، عبد جو ہوتا ہے نا، اس کی ایک اور چیز یاد رکھیں. عبدیت کا مطلب ہوتا ہے غلامی. یعنی ایک منٹ ہم جوائن کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، تو یہاں پر ابدیت کا مطلب ہوتا ہے غلامی. دیکھیں، ایک ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں آ, آ, عبادت کرنے کا، ایک ہے ابدیت. ابدیت کا مطلب ہوتا ہے غلامی کرنا. ایک ترجمہ ہم کرتے ہیں سلیو، ایک ترجمہ ہم کرتے ہیں سرونٹ. ٹھیک ہے. سرونٹ اور سلیو میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہ سرونٹ جو ہوتا ہے آپ کا وہ وقت کی مناسبت سے ہوتا ہے. عبادت کا ہم نے ترجمہ سمجھ لیا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، جو اذان ہو جائے وہ کر لیں، اس کے وقت اذان کے وقت اس کے بعد نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، حج کر لیں، عمرے کر لیں، بس یہ ہماری عبادت ہو گئی. عبادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا. عبادت کا مطلب ہوتا ہے ابدیت کا مطلب ہوتا ہے، اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں نا، اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ سرنڈر کر دینے والا. کیسے سرنڈر کر دینا؟ جیسے ایک غلام ہوتا ہے. غلام کیا ہوتا ہے؟ بندہ اور غلام میں یہی فرق ہے. بندہ، غلام کیا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، وہ اپنے مطابق، اپنے من کے مطابق، اپنے خواہشات، اپنے ڈیزائرز کے مطابق نہیں چلتا. وہ اپنے آقا کے خواہشات کے مطابق، آقا کی رضا کے مطابق چلتا ہے. یہ ورڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے لیا کیونکہ اس معاشرے میں، یعنی مشرکان مکہ کے جو دور تھا، مشرکوں کا جو دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت کتاب دی گئی، وہاں پر غلامی کا کانسیپٹ تھا. تو غلامی کے کانسیپٹ میں کیا تھا کہ وہ آقا جو ہوتا تھا ان کا، جو ان کا مالک ہوتا تھا، وہ جیسا کہتا تھا وہ ویسا کرتا تھا. اس کی کوئی اپنی خواہش، کوئی اپنی چاہت وہ ایکسپریس بھی نہیں کر سکتا تھا، اس پہ عمل بھی نہیں کر سکتا تھا. اگر اس کے آقا نے کہہ دیا اس کو بیٹھنا ہے تو بیٹھے گا، وہ کھڑے ہونا ہے تو کھڑا ہی رہے گا، وہ جب تک کہ اس کی اجازت نہیں ملے گی. تو غلامی کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اپنی کوئی بھی مرضی نہیں چلتی بلکہ اپنے آقا کی چلتی ہے. تو وہ تو سوچیں ایک چھوٹے سے لیول پر ہے. تو ہم نے کیسا اللہ رب العزت کی ابدیت کرنی ہے؟ جیسے ایک غلام ہوتا ہے. یعنی ہمارے 24/7، ہمارے دن کے 24 گھنٹے اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی صرف عبادت کے وقت ہم اللہ کے عبد الرحمن نہیں بنے، بلکہ ہر وقت، ہر وقت اللہ رب العزت کے ہم بندے بنے رہے. ہر کام میں اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے. آپ پڑھائی بھی کر رہے ہیں، آپ دنیاوی پڑھائی کر رہے ہیں، چاہے دینی پڑھائی کر رہے ہیں، آپ کہیں گھومنے بھی جا رہے ہیں نا، تو اللہ رب العزت دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہاں سیر و تفریح بھی تم کر سکتے ہو، ہاں تم گھومنے بھی جا سکتے ہو، تو ٹور پر بھی جا سکتے ہو، لیکن کیا کہ تم کیا کرو؟ جب اللہ کی زمین میں کیا کرو؟ سیر و تفریح کرو تو کیا کرو؟ اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرو، تاکہ تمہیں اللہ یاد آئے، تاکہ تم اللہ کو پہچان سکو. دیکھیں، ہم پانی میں بہتا ہوا سمندر کا پانی دیکھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، کتنا اللہ اکبر، اتنا بڑا اور پیارا سمندر اللہ نے بنایا ہے. تب بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں.
تو آپ کھانا پکا رہے ہیں، کھانا پکاتے پکاتے آپ نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کھانا پکانا شروع کیا، اور یہ آپ نے پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ تو نے یہ رزق حلال دیا، ہمیں اس سے اچھی خوراک، اچھی غذائیت عطا فرما، اچھا نرشمنٹ عطا فرما، اس پہ آپ نے دعا کر لی، تو وہ آپ کا کھانا پکانا بھی عبادت ہو گیا۔ آپ نے اس نیت سے پکایا کہ یا اللہ تو نے حکم دیا اپنے اولاد اور اپنے شوہر کے لیے کیا کرنا ہے، آپ نے ہاؤس ہولڈ کورس جو ہے اس کو کرنا ہے، تو اللہ میں اس لیے تیری رضا کی خاطر اس کام کو کر رہی ہوں، تو وہ آپ کا کام بھی کیا بن گیا، ایک عبادت بن گیا۔ تو ہر کام جو بھی آپ کر رہے ہیں، اگر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مطلب اس میں ہم اپنی وہ ڈال دیں، نیتیں درست کر لیں، تو وہ کام کیا بن جائے گا، عبادت۔ دیکھیں اللہ نے یوں بھی کہہ دیا کہ تم جب وضو کر کے سوتے ہو، وہ تمہاری رات بھی پوری عبادت میں گزر جاتی ہے۔ تو اللہ تو ریوارڈ دینے پر، اللہ رب العزت تو اتنا ہمیں دینے پر قادر ہے کہ وہ تو مطلب ہمارے سونے تک پہ بھی ہماری نیکیاں لکھ دیتا ہے، کہ ہم جو سوئے ہیں تو ہم نے اللہ کا نام لے کر، اس کا ذکر کر کے، ہم نے دعا پڑھ کے اور وضو کر کے سوئے ہیں، تو اللہ نے ہمیں ہماری رات کو بھی ہمارے لیے عبادت کا حصہ بنا دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، تو ہم نے بھی ایسے ہی اس کے سامنے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، سرینڈر کر دینا ہے اپنے مطلب اپنا جو سر ہے، اسلم تو لربی، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کچھ آیتوں پہلے، جو آپ کے وجہیا، میں نے اپنے چہرے کو کیا کر دیا، جھکا دیا، اسلم تو وجہیا للہ، اللہ کے لیے میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، یعنی اپنے آپ کو سرینڈر کر دیا۔ اب میں اپنے آپ کو جھکا دیتا ہوں، یعنی اپنی مرضی اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، میں اپنے چاہتے اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، اب وہ جیسا چاہے ویسا مجھے چلائے، میں اب اس کی مرضی سے چلنے والی ہوں، میں اب اس کی ابدیت میں آ چکی ہوں۔ جس دن ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، مطلب ہم یہ اصرار کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے اعتراف کرتے ہیں کہ یا اللہ اب جیسا تو چاہے گا ویسا ہم کریں گے، حالانکہ ہم کرتے نہیں ہیں، لیکن ہم یہ اعتراف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر عبد کا یہ ہم نے چھوٹا سا ایکسپلینیشن دینا تھا کہ عبادت کا مطلب صرف نماز اور روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کیا کر دینا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا، کہ جیسا اب تیری مرضی ہوگی ویسا ہی ہم کیا کریں گے، عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں یہاں پر ہماری آیت مکمل ہوئی، ایک مرتبہ ہم دونوں آیتیں ریپیٹ کرتے ہیں، دین ویل اسٹاپ انشاءاللہ۔ آیت نمبر 50، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ مصدقن، وہ اور مصدق تصدیق کرنے، میم والا، لیے ما جو اس کے لیے جو، یا اس کو جو، بینا یدئی سامنے ہے، یا میرے سامنے، من سے التوراتا تورات میں سے، تورات میں سے، وہ اور لی تاکہ اہلا میں حلال کر دوں، الف میں ہلا حلال کر دوں، لا لیے کم تمہارے لیے، بازا کچھ، الذی وہ جو، حرم حرام کر دیا گیا، کم تم اللہ پر، کم تم پر، وہ اور جا ابھی لایا ہوں تو میں، کم تمہارے لیے، تمہارے پاس، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس، ایک نشانی کو، بی کو، آیت نشانی کو، من سے رب کم تمہارے رب سے، تمہارے رب کی طرف سے، پھر واولک تم سب، اتقو ڈرو، اللہ اللہ سے، وا اور واؤنون تم سب، اطاعت کرو، نی میری، زیر میری، اور تصدیق کرنے والا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے تورات میں سے، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے کچھ چیزیں، بعض چیزیں وہ جو حرام کر دی گئیں تم پر، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی کو تمہارے رب کی طرف سے، پھر تم سب ڈرو اللہ سے، اور تم سب اطاعت کرو میری۔ آیت نمبر 51، ان اللہ بے شک اللہ، انا بے شک اللہ اللہ، رب یا میرا رب ہے، وہ اور رب کم تمہارا رب بھی ہے، پھر واؤ تم سب ابدا عبادت کرو، بندگی کرو، غلامی کرو، ہو اس کی، ہاضا یہ، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، یہی سیدھا راستہ ہے، بے شک اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، تو تم سب عبدیت یا غلامی کرو اس کی، عبادت کرو اس کی، یہی سیدھا راستہ ہے۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری 2 آیتیں مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ
إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي بالقرآن، اللهم ارحمني بالقرآن، اللهم اهدني بالقرآن، اللهم ارزقني بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له، والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اے اللہ اس قرآن کا تفکر، تدبر، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی سمجھ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آسان فرما دے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کے معنی، عجائبات، کرامات، میریکلز یا اللہ ہمارے سامنے اس کو کھول کے رکھ دے، اس کا حق ہمیں سمجھا دے یا اللہ، اس کے اندر سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت کرنے والا بنا دے یا اللہ، اس قرآن کی معرفت ہمیں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق دن و رات ہمیں عطا فرما یا اللہ، اس قرآن کو جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں یا اللہ، اس کے مطابق ہماری زندگیوں کو ڈھال دے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ، اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے اخلاق درست فرما دے، ہمیں خلق القرآن عطا فرما دے، قرآن کا اخلاق عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو منور کر دے، دلوں میں روشنیاں عطا فرما دے یا اللہ، ہدایت کا نور عطا فرما دے، اس قرآن سے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما اور اس کے ذریعے سے جنت میں داخلہ عطا فرما دے یا اللہ، اپنے مقرب بندوں میں ہمیں شامل فرما دے یا اللہ، ہم تیری قرآن کی خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں یا اللہ، ہماری نیتوں کو درست فرما دے یا اللہ، ہم سب کو ہدایت اس کے ذریعے سے اور ہماری نسلوں کو بھی اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما دے، ہمارا پڑھنا پڑھانا، ہمارا وقت لگانا یا اللہ قبول فرما لے اور یا اللہ، اس قرآن میں جو حق ہے اس کی ہمیں پہچان فرما دے یا اللہ، اس قرآن کو تو نے سراپا جلا بنایا ہے، زندگی بخشنے والا زندہ معجزہ بنایا ہے یا اللہ، اس معجزے سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اس میں سے ہر وہ چیز جو تو چاہتا ہے کہ ایک بندے میں ڈھلنی چاہیے یا اللہ، ہر وہ عمل، ہر وہ احکام ہمارے عمل میں ڈھال دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔